أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بدعت اور اس کی مذمت اور اس سے بچنے کی تدابیر کے تعلق سے مختصر طور پر گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر آج آپ کے سامنے مختصر انداز میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام سے واپس ہو کر کے جب مدینہ پہنچے، واقعہ ذرا غور سنیے گا۔ صحابی رسول معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شام گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک انوکھی اور عجوبہ چیز دیکھی ہے۔ چیز کیا دیکھی ہے کہ وہاں کے پادریوں اور سرداروں کو وہاں کی عوام اور وہاں کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ شام کے اندر پادریوں اور سرداروں، یعنی جو سیاسی اور مذہبی طور پر جو بڑے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ عمل اور یہ حرکت وہاں دیکھی تو وہ کہتے ہیں فوددت فی نفسی، میرے جی میں یہ بات آئی، مجھے یہ بات اچھی لگی، میری چاہت ہوئی، چاہت جاگی کہ یہ عمل تو سب سے زیادہ حقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیوں نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں، کیونکہ زیادہ حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی عزت و توقیر حقیقت بجا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے سوچا کہ یہ عمل تو زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے لوٹ کے آئے تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حرکت دیکھی، کہا معاذ ما فعل ھذا، یہ کیا تم کر بیٹھے، یہ کیا کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے، حیرت و استعجاب میں آ کر کے معاذ سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے واقعہ سنایا کہ شام میں نے ایسا اور ایسا دیکھا ہے، حقیقت میں ان کی تو وہ شان نہیں، شان کے لائق تو آپ ہیں، تو آپ کی عظمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے ہو تو وہ آپ ہی کی ذات ہو سکتی ہے کہ یہ شان والی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفعلوا، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اگر ایسا کچھ جائز ہوتا، سجدہ تعظیمی اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو کر سکتا اگر ہوتا، سجدہ تعظیمی بھی نہیں، کو کتنا بڑا پیر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا بڑا کہیں کا ہو، مدینہ میں بیٹھا ہوا شخص، وہ ذات، اگر ان کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، اگرچہ تعظیمی ہو، احترام کے طور پر ہو، محبت کی وجہ سے ہو، یہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ چیز جائز ہوتی، تعظیمی سجدہ، تو میں عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ شوہروں کا حق اللہ رب العزت نے زیادہ رکھا ہے بیویوں پر۔ اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت یعنی ایک بیوی اپنے رب کا حق، اللہ کا، ادا ہی نہیں کر سکتی حتیٰ تودی حق زوجہا، جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ اور شوہر کا حق کتنا زیادہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے جی میں کیا آتا ہے یہ اصل نہیں ہے، شریعت میں کیا ہے وہ اصل ہے۔ وہ کہتے ہیں فوددت فی نفسی ان نفعل بک، ان نفعل ذلک بک، وہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ یہ عمل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، سب سے زیادہ مناسب ہستی اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک کی،
اس لیے یہ عمل آپ پہ جچتا ہے، اور انہوں نے وہ کیا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سختی سے منع بھی کیا اور کہا اگر ایسا ممکن ہوتا، سجدے کی گنجائش ہوتی تو پھر مجھے نہیں بلکہ ہر بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شان شوہر کی عظمت۔ میرے بھائی، میں واقعہ جو سنا رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ واقعہ ذرا سامنے رکھیے، اور آگے والا جو سامنے میں سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے آدھا سنا دیا تھا آپ کو پچھلے خطبے جمعہ میں، اس لیے اب ادھر نہیں جاتا۔ سرسری طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ آپ نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مسجد جائیں گے، اور یہ فجر سے پہلے کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر ہی میں ہیں، کچھ لوگ گیٹ پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے ہو کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں کہ کیا عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے؟ کہا نہیں۔ وہ بھی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے پھر ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب چل پڑتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج مسجد کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو مجھے پسند تو نہیں ہے، اور وہ چیز دیکھنے میں بری بھی نہیں ہے، دیکھنے میں بری نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے۔ انکھر تو ہو، ناپسندیدہ عمل میں نے دیکھا ہے لیکن دیکھنے میں وہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں، آپ خود بھی دیکھ لیں گے اگر زندگی نے وفا کیا۔ بہرحال انہوں نے راستے میں بتایا یہ کہ میں مسجد میں گیا تھا، مسجد میں دیکھا کچھ لوگ گولائی میں بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک امیر کے طور پر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر جب وہ کہہ لیتے ہیں تو کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہوئے اور کہا کہ کیا آپ نے ان کو روکا نہیں؟ کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کہا ان کو؟ کہا میں تو آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا، میں سوچا کہ جب آپ موجود ہیں میں کیا کہوں، آپ بھی کچھ کہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ علماء کی تعظیم، اگر بڑا عالم موجود ہو اور اسی طرح سے اس وہاں کا عالم موجود ہو تو پھر اسے ہی یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو کی اصلاح کی بات کریں۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے علماء اور چھوٹے علماء آپس میں باقاعدہ بیٹھ کر گفت و شنید کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی کی نہ توہین ہے اور نہ ہی اس میں کسی کو اپنے خام خواہ کو اپنے کو بڑا سمجھ کر کے چھوٹے کو حقیر سمجھنا۔ عالم ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو آپس میں گفت و شنید کرنی چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور حالات اور اسی طرح سماج میں کوئی کمی کجی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی منکر دیکھیں تو پھر اس پر آپس میں بحث و مباحثہ ہو، گفت و شنید ہو، مشورے ہوں، اور پھر وہاں جائز انداز میں، مناسب انداز میں وہاں پر عمل اور ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بجائے یہ کام کرنے کے اپنے گناہ گنو، یعنی رب کی بارگاہ میں رب سے دعا کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ آج تم نے اس سے پہلے تم نے کیا کچھ کیا ہے، ان گناہوں کو یاد کر کے رو گڑگڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، تلافی کرو، توبہ استغفار کرو۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم اپنے گناہوں کو گنتے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہارے بخش کر دے، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر پہنچتے ہیں اور ایک حلقے کے پاس جا کر کے کہتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ کیا؟ میں بھی جملہ سنا ہوں، کتنا سخت جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ جملے پر اگر غور کریں گے تو یقین جانیں آپ سنت کے علاوہ کسی اور کام کے کرنے کی طرف کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں فماذا قلت لهم، کہتے ہیں ما هذا، فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ میں تم لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ سوچو کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے تھے. کہاں تھے؟ مسجد میں. مسجد سب سے بہترین جگہ اور سب سے اچھا عمل بہتر عمل پسندیدہ عمل. اللہ توفیق دے ہم سب کو ذکر و اذکار کرنے کی. بہت کوتاہ ہیں ہم. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں. آگے جب انہوں نے جملہ کہا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتہلیل والتسبیح. یہ چند کنکریاں ہیں، ان پر ہم اللہ رب العزت کی کبریائی یعنی تکبیر بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ان چند کنکریوں پر. قالوا حسن نعد به التکبیر والتہلیل والتسبیح. ہم کوئی برائی تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے. اور حقیقت میں دیکھنے میں کوئی برا نہیں. اب حضرت ابو موسیٰ نے بھی کہا تھا وَلَمْ أَرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا. اللہ کی تعریف ہے مکمل طور پر. جو کچھ دیکھا ہے دیکھنے میں برائی نہیں ہے. الا خیرا، خیر ہی تو دیکھا ہے، لیکن طریقہ نبوی نہیں ہے. آپ کے جذبات اچھے ہیں، آپ کے خیالات اچھے ہیں، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے. برائی صرف یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی کی شان اللہ نے کتنی رکھی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھی کوئی طریقہ پسند نہیں کیا مگر وہ طریقہ جس طریقے کی نشاندہی نبی نے کی. یہ چیز کیوں میں سمجھ نہیں آتی؟ اگر آپ اور ہم بدعت سے بچیں، سنت کو اپنائیں تو یہ نبی کی شان اس سے واضح ہوتی ہے. نبی کی شان جھلکتی ہے کہ ہم نبی کو اس حد تک مانتے ہیں کہ ہم عبادت بھی نہیں کرتے جب تک نبی کا اشارہ نہ ہو، جب تک نبی کی حدیث نہ ہو، جب تک نبی کا طریقہ نہ ہو، جب تک نبی کا حکم نہ ہو ہم عبادت بھی نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی عبادت بھی ہم نہیں کرتے جب تک نبی نے اس پر نشاندہی نہ کر دی. یہ شان ہے نبی کی. اور اگر آپ اس چیز کی توجہ نہیں کرتے تو حقیقت میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہچانتے. آپ شان کو نہیں، صرف دعویٰ آپ کرتے ہیں. آپ نے نبی کی حقیقت کو اور نبی کی شان کو اور نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا. نبی کی عظمت کو پہچاننا ہے تو آپ اپنے ہر عمل کو نبی کے عمل کے مطابق کر لیجئے. تب حقیقت میں آپ نبی کے ماننے والے ہوں گے اور نبی کے شہدائی کہلائیں گے. اور اس کے بعد آپ عاشق کا دعویٰ کریں یا محب کا دعویٰ کریں. میرے بھائی آگے کہتے ہیں قال فعدوا سیئاتکم، تم اپنے گناہوں کو گنو. وہی جملہ جو ہے ابو موسیٰ علیہ سے کہا تھا فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء. تو میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا. تم اپنے گناہوں کو گنو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، توبہ طائب ہو، استغفار کرو، رب سے گڑگڑاؤ، اس کے سامنے کھڑکھڑاؤ دروازہ اس کا. اب جب یہ کہہ دیا تو آگے سے انہوں نے اس جملہ کہا بڑا سخت کہا ہے وہی حکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ستیہ ناس ہو اے امت محمدیہ. اس کا سٹک جملہ یہی ہے، تم برباد ہو جاؤ، تم پر افسوس ہے. وہی حکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کہتے ہیں ما اسرع ہلاکتکم، تم اتنی جلدی ہلاک ہو گئے، تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے، تم اتنی جلدی گمراہی اور ضلالت و گمراہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے. ما اسرع ہلاکتکم، اتنی جلدی تم برباد ہو گئے، اتنی جلدی تم سنت سے منہ پھیر لیے. آگے کہتے ہیں ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی کثرت کے ساتھ بہت سارے صحابہ اس دھرتی پر موجود ہیں، جی رہے ہیں. صحابہ کی ابھی موجودگی ہے. اور آگے کہتے ہیں وَهَٰذِهِ ثِيَابَةٌ وَهَٰذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور ابھی آپ کے پیالے جس میں آپ کھاتے اور پیتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے.
آپ کے پیالے اور کھانے کے برتن وغیرہ بھی ٹوٹے نہیں، اور آپ کے صحابہ ابھی اس دھرتی پر موجود ہیں، اتنی جلدی تم ہلاک ہو گئے؟ اتنی جلدی تم نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا حدیث سے، طریق نبوی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے سے، آپ کی اتباع اور پیروی سے اتنی جلدی تم پھر گئے؟ جملہ کتنا سخت ہے، آپ اندازہ کریں۔ آگے کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود قسم کھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملتی، لعلی ملتی ہی اہدی من ملت محمد، یا تو تم جس طرز پر ہو، جس طریقے پر ہو، یہ طریقہ یا تو امت یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے، آپ کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا تو یہ طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے۔ غور کریں، یا تو یہ طریقہ جو تم نے اپنایا ہے، یہ طریقہ نبی کی ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے اندر زیادہ خیر ہے، زیادہ بہتری ہے، زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ او مفتتح باب ضلالہ، یا تو تم نے گمراہی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ دو میں سے ایک ہی ہے، اگر عین سنت کے مطابق نہیں ہے تو یا تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کرنے والا کہ یہ طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، اور یہ کہنا کفر سے کم نہیں ہے۔ یہ کوئی پاگل کہہ سکتا ہے، نبی کا شیدائی ہوش والا نہیں کہہ سکتا، ایمان کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ کفر کے ساتھ یہ ممکن ہے، لیکن ایمان کے ساتھ یہ ممکن نہیں کہ میرا طریقہ نبی کے طریقے سے افضل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گمراہی کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ او مفتتح باب ضلالہ، اور حقیقت یہی ہے۔ آگے جو رسم باتیں بہت ساری ہیں۔ قالو، اب آگے انہوں نے صفائی پیش کی۔ قالو یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، جیسے ہم کہتے ہیں ابو عبد الرحمن، نیکی ہی کا تو ارادہ ہے، برائی تو نہیں چاہیے ہے، نیت بالکل خالص ہے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کجی نہیں، نیت بالکل 100% درست ہے، خیر کا کام ہے، نیت اچھی ہے۔ ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو صرف بھلائی ہی چاہی ہے، بھلائی کا ارادہ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، اچھا ہی تو ہے، دیکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نیکی کی چاہت ہے، نبی کی محبت ہے، عظمت کا تقاضا ہے، آپ کی شان ہے، سب کچھ ہے، بجا ہے، سب بجا ہے، لیکن طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جس کی محبت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ طریقے سے ہٹ کر آپ کوئی کام کتنی اچھی نیت سے کریں، دیکھنے میں وہ کتنا بھلا اور اچھا عمل ہو، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ جشن عید میلاد گمراہی ہے، اگرچہ محبت کے نام پہ ہے، اگرچہ عظمت کا تقاضا ہے، اگرچہ آپ کی یاد میں ہے، اگرچہ اور دیگر چیزیں جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ نبوی کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو گولا بنا کر کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں وہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اس طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اچھا عمل گمراہی قرار دیا کس نے؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے جملہ کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے، ارادے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَكَمْ مِّن مَّرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، تمہارے جیسے کتنے آئے جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کی چاہت رکھتے ہیں، مگر وہاں تک پہنچتے نہیں۔ آپ کی ڈگر صحیح ہونی چاہیے، قبلہ درست ہونا چاہیے، گاڑی وہی پکڑیں جس گاڑی سے جہاں جانا ہے۔ آپ کویت والی گاڑی پہ بیٹھ کے مدینہ نہیں پہنچ سکتے، مکہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کو مکہ اور مدینہ جانا ہے تو وہ گاڑی پکڑنی ہے جو گاڑی لے جاتی ہے مکہ مدینہ، ہر گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔
ہر سادھن آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو ضروری ہے وَكَم مِّن مَرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سارے آئے، بہت سارے لوگ ہیں، کتنے ایسے ہیں جو خیر کی طلب میں اور اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں مگر خیر تک پہنچتے نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سے لوگ، انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے یہاں پہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس وہ رسماً پڑھیں گے۔ قرآن دیکھیں پڑھنا اور سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کی سمجھ کے مطابق۔ میں آپ کو بات کروں، جتنی حدیثیں یا جتنے قرآنی آیات جشن عید میلاد کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں، کیا یہ آیات اور یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں یا نہیں تھیں؟ صحابہ کے سامنے یہ حدیثیں، یہ آیات تھیں یا نہیں تھیں؟ ظاہر بات ہے ان سے پہلے کس کے پاس رہی ہوں گی؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس۔ تو ان آیات و احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ دن کیوں نہیں منایا؟ 4 صدی ہجری میں آخر اس کی شروعات کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس سے پہلے آخری ان آیات و احادیث پر صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نبی نے عمل کیوں نہیں کروایا؟ نبی اپنے بارے میں کہیں کہ مجھ پر درود پڑھو، جمعہ کے دن خصوصاً پڑھو اور دیگر چیزیں، اور یہ نہ کہیں کہ میرے نام پر، میری خوشی کے نام پر، میری پیدائش کے نام پر، میری آئی، میرے وہ، میرے ایسا، میرا ویسا، تم یہ کام بھی کرو، سارا کام کروائیں، یہ نہ کروائیں۔ اگر ان آیات و احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اور دیگر چیزوں کی وضاحت کی اور حکم دیا اور باقاعدہ اس پر ابھارا، ایسے ہی اس تعلق سے بھی خود بھی کرتے، صحابہ کو ابھارتے اور اس کی تلقین کرتے، اس کے احکام و مسائل بیان کرتے، اور صحابہ بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، صحابہ بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ کام تو خوشی کا تھا، جان دینا جنہوں نے گوارا کیا ہو وہ خوشی والے کام چھوڑ دیں گے؟ عید نہیں منائی انہوں نے، بقرعید نہیں منائی، عید اور بقرعید منائی کیونکہ منانے کا حکم ہے، اس کے احکام مسائل ہیں، نبی اکرم نے باقاعدہ کیا اور اس پر ابھارا۔ تو یہ چیز بھی اگر ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے، صحابہ کو بھی حکم دیتے، صحابہ پیچھے نہ رہتے۔ اب یہ سب کچھ نہ ہوا، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا تقاضا صرف ایک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کہتا ہے واتبعوہ، اتباع کرو اس شخصیت کی، لعلکم تہتدون، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ اور اتباع کا تقاضا وہی ہے جو میں نے آپ کے ان دونوں قصوں میں بنایا۔ معاذ ابن جبل نے چاہا کہ سجدہ کیا جائے کیونکہ شان کا تقاضا ہے، لیکن معاذ ابن جبل کی چاہت شریعت نہیں بن سکی۔ جو صحابی ہیں اور نبی کی محبت میں سرشار ہیں اور ان کی چاہت اگر دین نہیں بن سکی تو ہماری چاہت دین کیسے بن سکتی؟ چاہت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر دین کے نام پہ کچھ کرنا ہے، باقی نہیں ماننا تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، ان کہی گئی باتوں کو پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں سنتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے، ذات و گمراہی سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا